قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ جل شانہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام والی محنت سے جوڑے رکھا ہے۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ ہم اپنی قوت اور طاقت سے، اپنی عقل سے، چالاکی سے اس محنت کو نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی کوئی ہمت ہے ہمارے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرماتے ہیں اسی سے یہ کام لیتے ہیں۔ مولانا باولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا۔ کام کرنے کی ہمت اور استطاعت اللہ دیتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جسے کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بندے کے اندر کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام والا کام کر سکے، کہ لوگوں کے اندر پھر کے اللہ کا پیغام سنائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بول سب سے زیادہ وزنی اور قیمتی بول، یہ ساری توحید کا نچوڑ ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بغیر جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا یا نہیں نظر آ رہا، یہ سارا اللہ کا غیر ہے۔ اس غیر سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو اللہ ہرگز نہیں چاہتے، وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ یقین اندر میں اتر جائے، اس کی محنت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آیا کرتے تھے کہ ہر نبی نے یہ پکار کہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بول اندر میں اتار دو کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، موت اور حیاتی کا مالک بھی اللہ ہے، کہ کامیاب اور ناکام کرنے والا بھی اللہ ہے، کہ نفع اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، عروج و زوال دینے والا بھی اللہ ہے، خوشحالی دینے والا، بدحالی دینے والا، یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کو عقل دے دیں یا کسی کو پاگل کر دیں، یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو طاقت عطا فرمائے یا کمزور کر دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے امر کے بغیر، اس کی طاقت اور قوت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جو پتا گرتا ہے وہ اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتا کتنی کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گرے گا اور کتنے دن ٹھہرے گا، اور سو کے اس کی راکھ ہوا میں اڑ کر کہاں بکھرے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اللہ جل شانہ نفع دینے پر آئیں تو ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں، حکومتیں مل کر کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر نقصان دینے پر آ جائیں تو کوئی اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ چچا داد بھائی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹے نوجوان لڑکے تھے پیچھے ساتھ سوار تھے۔ تو حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، یا غلام، اے لڑکے، اعلمک کلمات، کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، ان کو پلے باندھ لیجیے، یاد کرو۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت اور بندہ، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ علماء کرام نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی حفاظت سے مراد کہ اللہ جل شانہ کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو کر اپنی جان و مال کو لگانا، صلاحیتوں کو صرف کرنا، یہ اللہ کی حفاظت کے ضمن میں ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ مطلب کیا کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کی کفایت کرے گا، ساری پریشانیاں دور کرے گا، سارے مسائل کو حل فرمائے گا، اور ساری مشکلاتوں کو آسان کر دے گا۔ اور اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، یہ جان لو کہ اگر ساری امت اکٹھے ہو جائے، جمع ہو جائے، أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، تمہیں ایک ذرہ برابر نفع دینے کے لیے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ،
مگر تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ وہ نفع کہ تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا، اس کے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ساری امت کٹھے ہو جائے ایک ذرہ برابر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر دینے کے لیے، لم یضروک بشیء، تو ایک ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ امت کہ وہ جو تیرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہی نقصان پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ رفعت الاقلام، جن کلموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے وہ کلمیں اٹھائی گئی ہیں۔ وجفت الصحف، جن صحائف پر اللہ نے تقدیر کی فیصلوں کو لکھ دیا وہ صحیفے خشک ہو گئے۔ اب وہ ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا اور فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ ایک ہمارے لیے بڑی نصیحت کی باتیں ہیں کہ ہم یہ یقین دل میں اتار دیں کہ ساری امت، ساری انسانیت مل کر نفع نقصان نہیں دے سکتی، موت حیات نہیں دے سکتی، کہ کسی کو اوپر کر لیں کسی کو نیچے کر لیں، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو جو اللہ جل شانہ کو اپنا کارساز بنائے اور اللہ جل شانہ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھے اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اپنے سارے مسائل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع مال پر اس کو سمجھاتے اور سجھاتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کے در پر یہ اپنی پیشانی کو ٹیکے اور کسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرے، دل کے حال کو کھولے اور سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے اور کسی کے سامنے اپنے دکھوں کی وجہ سے اپنے آنسو کو نکالے، کیا میرے ہوتے ہوئے بھی بندہ یہ کر سکتا ہے کہ میں جب اس کے ساتھ ہوں اور میں مسائل کو حل کرنے والا موجود ہوں اور ساری جب باتیں میرے امر کے تابع ہیں اور میرے ہاتھ میں، تو میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کہاں جائے؟ یہ ایک غیرت کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے والے موجود ہوں اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کی طاقت اور قوت اسی طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو طاقت قوت موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہی طاقت اور قوت موجود ہے۔ جب سب کچھ کرنے والے اللہ جل شانہ موجود ہیں تو اللہ کو ماننے والا بندہ کسی کی چوکھٹ پر جائے، کسی کے دروازے پر جائے اور کسی کو اپنا دکھڑا سنائے، یہ اللہ جل شانہ کو بالکل پسند نہیں۔ یہ غیرت کی بات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہیں کہ غیرت کو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غیور ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اس بات کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آ کر یہ بات سمجھائی اور محنت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو نبیوں کو اس محنت کے بدلے میں کوئی ہار نہیں پہنائے گئے اور پھول نہیں ہدیے میں دیے گئے اور ان کو اچھے کھانے نہیں کھلائے گئے، بلکہ بدلے میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی حد درجہ تکالیف کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے ذبح کر کے دھڑ کو الگ دفن کر دیا اور سر مبارک کو الگ دفن کر دیا۔ یحییٰ نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا ایسے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک بیٹے کی جس کا نام میں اللہ مختص کر چکا ہوں کہ تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس نبی کا نام اللہ نے رکھا ہے، یہ کتنی اونچی نسبت ہے کہ جس کا نام بھی اللہ اپنی طرف سے طے فرما رہے ہوں، اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑی کہ ذبح کر دیا بکری کی طرح۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ کوئی کہانیاں قصے نہیں ہیں، بلکہ ایک درد بھری داستان ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ دین کے بغیر کامیابی کہیں نہیں ملتی۔ جتنے لوگ آج سے پہلے کامیاب ہوئے
وہ دین کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور جتنے لوگ آج سے پہلے ناکام ہوئے سارے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے بھی آ کر یہی محنت فرمائی اور یہی کام کیا دعوت والا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانا، اور اٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرنا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اعلیٰ ہے کہ دل کے اندر غم درد ہوتا تھا، کڑن ہوتی تھی، فکر اور بے چینی ہوتی تھی، اتنی کہ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک سے یعنی ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آتی تھی، چکی کے چلنے کی طرح آواز آتی تھی، مسلسل رونے کی آواز آتی رہتی کہ کیا غم درد ہوگا حضور علیہ السلام کے سینے مبارک میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، جس کا مفہوم ہے اے حبیب کیا یہ ایمان نہ لے آئے تو تم اپنی جان کو ہلاک کر دو، اتنی تو کڑھن نہ کریں کہ اتنی تو اپنے اندر بے چینی کو نہ لیں کہ اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں، پھر بھی حضور علیہ السلام کتنا اپنے اندر یہ بے چینی لیے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ایک ایک کے پیچھے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ اللہ سے مل جائے، رجوع کر کے اللہ کو ایسا راضی کرے کہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو یہی فکر لگی ہوئی تھی، رات دن صبح شام 23 سال مسلسل اور لگاتار حضور علیہ السلام نے یہ محنت فرمائی۔ تو حضور کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ یہ امت عالی شان امت ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے امتی نبی کے ساتھ دعوت والا کام کر رہے تھے۔ جو مسلمان ہوتا حضور علیہ السلام اس کو دعوت میں لگا دیتے، دائی بنا کر وہ اوروں کو دعوت دیتا، اللہ کی طرف بلاتا اور کسی نہ کسی کو لے آتا اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ انسان تو انسان تھے، مگر حضور علیہ السلام کے زمانے میں جنات بھی یہ محنت فرما رہے تھے، جنات بھی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال بھی میں ان کا واقعہ ہے، قصہ ہے۔ وہ شام میں رہتے، دمشق میں رہتے تھے، اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ جنات آئے اور اس کو انگوٹھے سے پکڑا، پیر کے انگوٹھے سے، اور اٹھایا، جگایا کہ جاؤ مدینہ جاؤ۔ یہ پھر سونے کی کوشش کرتے، پھر جنات اٹھا دے اور کہتے جاؤ مدینہ جاؤ۔ تقریباً ساری رات کرتے کرتے ان کی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ایک رات کے پاس چلے گئے، بتایا کہ بھئی ساری رات جنات نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، سونے نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں مدینہ چلے جاؤ، میں تو مدینے کو جانتا نہیں، پتہ نہیں کون سا مدینہ ہے اور میں کیا کروں، پریشان ہوں۔ تو آپ نے کہا بھئی یہ تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے، یسرم کو مدینہ کہا جا رہا ہے اور تم واقعی مدینے میں چلے جاؤ۔ تو جب تمیم داری مدینے کے سفر کے لیے تیار ہوئے تو حضور علیہ السلام کا نام تو سنا ہوا تھا اور یہ پتا تھا کہ مدینے میں ایک نبی ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو تمیم داری نے کیا کیا کہ ہدیے کے طور حضور علیہ السلام کے لیے ہدیہ لے گئے، لالٹین، یہ تیل والی جو بتیاں اس وقت جلتی تھی، وہ 4 تقریباً بتیاں خریدی اور اونٹ پر سوار ہوئے اور سفر کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو شام ہو چکی تھی، عصر کا وقت ہوا تھا۔ مسجد نبی میں آئے، کسی سے بات نہیں کی، لوگ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ بھئی اجنبی بندہ ہے، بکھرے ہوئے بال، تھکا ہوا اور میلے کپڑے، کسی سے بات نہیں۔ جب مغرب کا ٹائم قریب ہوا تو تمیم داری نے پوچھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا محمد کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ابھی جو دروازے سے اندر تشریف لے آئیں گے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا، اچانک دیکھا کہ ایک شخص اندر دروازے سے داخل ہوئے، میں نے دیکھ کر اسی وقت میرے دل میں آیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو چہرہ سچے کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فارغ ہوئے، میں ان کے قریب گیا اور مسلمان ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد نبی میں کوئی
چراغ نہیں جل رہا تھا، کوئی روشنی کا کوئی پروگرام نہیں تھا. مغرب بھی اندھیرے میں، عشاء بھی اندھیرے میں ہم نے پڑھی، اور فجر بھی ہم نے اندھیرے میں پڑھی. تو رات کو میں نے سوچا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں اور یہ ہدیہ حضور علیہ السلام کو کل صبح دن کے وقت پیش کروں. جب صبح ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ چلو حضور کو دینے کے بجائے یہ میں ہدیہ مسجد کو دے دیتا ہوں، کہ مسجد میں اندھیرا ہے، نمازیں بھی حضور اور صحابہ اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، تو روشنی ہو جائے، مسجد میں کوئی آسانی ہو جائے. اگلا دن نماز و مغرب سے پہلے میں نے تیل خریدا، ان میں ڈالا اور وہ چراغ جلا کر 4 یعنی جو چراغ تھے وہ مختلف کونوں میں اور مسجد کے دوسرے حصے میں رکھ دیے. حضور علیہ السلام مغرب کے لیے آئے تو دیکھا کہ روشنی، صحابہ بھی خاموش. پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور فارغ ہو کے فرمایا کہ بھئی یہ چراغا، یہ روشنی کا پروگرام انتظام کس نے کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کان میں کہا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب ہو کے کہا، حضرت یہ وہ صحابی ہیں جو کل آئے تھے نا جنات والے، وہ اس نے یہ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا این تمیم. تو میں بڑا خوف زدہ ہوا کہ پتہ نہیں حضور ناراض ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے پوچھے بغیر یہ کام کیا ہے. تو پھر دوبارہ پکارا حضور علیہ السلام نے، تو میں قریب گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کچھ فرمائے نہیں، پہلے میرے ایک بات سن لیں، پھر آپ جو ارشاد فرمائے تو فرمائے. یہ میں نے ہدیہ آپ کے لیے خریدا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ مسجد نبی میں آپ اور صحابہ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو ہدیہ دینے کے بجائے مسجد میں یہ ہدیہ دے دیا اور روشنی کا انتظام کر لیا. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ خیر ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ میری طرف سے شر ہے، مجھے معاف فرما دیجیے. حضور علیہ السلام مسکرا کر فرمایا، تمیم ایسی بات نہیں ہے، مگر اس عمل سے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا. کہ 9 سال ہو چکے تھے مسجد نبی میں اندھیرے میں ساری نمازیں ہم پڑھ رہے تھے، 3 نمازیں، آپ نے یہ آ کر یہ روشنی کا انتظام کیا اور آسانی کی. تو ایسے جنات بھی دعوت دے کے نا وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور مسلمان ہو کے بڑے بڑے اولو العزم درجات کے صحابہ بن رہے تھے. تو یہ دعوت والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، اس امت میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں،